اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آج بات کرنا چاہوں گی کہ مایوسی اور بے حوصلگی پر کیسے غالب آیا جائے۔ ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوسی کا جواب یہ ہے کہ بحال ہوں۔ ہم سب اکثر بے حوصلہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہے کہ حوصلہ افزائی کی راہ نکالیں۔ جیسا کہ روشنی ہمیشہ تاریکی پر غالب آتی ہے، مثبت چیزیں ہمیشہ منفی چیزوں پر غالب آتی ہیں۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ابلیس چاہتا ہے کہ ہم وہاں رہیں، اسے گڑھا کہتے ہیں۔ کوئی جانتا ہے کہ یہ گڑھا کیا ہے؟ یہ گڑھا افسردگی اور بے حوصلگی کا گڑھا ہے، غصے اور ناراضگی کا گڑھا، یا کسی بھی چیز کا۔ یہ گڑھا کیا ہے؟ یہ ڈوبنے والی جگہ ہے، گہری اور تاریک جگہ، ایک ناخوشگوار جگہ۔ میرا یقین ہے خود ترسی ایک گڑھا ہے۔ اس سے بری بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ پورا دن اندھیرے کمرے میں بیٹھے خود پر افسوس کرتے رہیں۔ یہ ہولناک ہے۔ یقیناً یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں۔ یہ یقیناً وہ جگہ نہیں جہاں یسوع نے ہمارے لیے جان دی تاکہ ہم زندہ رہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے اسے گڑھے میں پھینک دیا، اس طرح وہ اس جگہ پہنچ گیا۔ اس نے اس گڑھے سے نکلنے کا لازمی کوئی راستہ نکالا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس وقت ایسی جگہ میں ہیں، شاید جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ شاید کوئی چینل ڈھونڈتے اس پروگرام تک آ گئے ہیں، اور آپ افسردگی کے گڑھے یا خوف یا غصے کے گڑھے میں ہیں۔ تو یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے آپ پر ظاہر کرے گا کہ کیسے اس گڑھے سے نکلیں۔ ہم خدا سے دعا کریں گی کہ وہ ہمیں اس جگہ سے نکالے جہاں ہم رہنا نہیں چاہتے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ صرف دعا سے ممکن نہیں ہے۔ میں نے بہت مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور خدا کو اپنے لیے کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں دوبارہ کہوں گی تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں۔ بہت مرتبہ جب ہم خدا کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح کے جادوئی انداز میں نہیں کرتا، لیکن وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی کے حالات بدل سکیں۔ یاد رکھیں، یہاں جسم کے کاموں اور خدا کے کاموں میں فرق ہے۔ کلام میں بار بار اور واضح طور پر آگاہی ہے کہ ہم جسم کے کاموں میں شریک نہ ہوں۔ جسم کا کام ہماری توانائی ہے، ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم کیسے تبدیلی لائیں، اور ہم خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جسم کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے، لیکن خدا کے کاموں کو ہمیں کرنا ہے، اور خدا کے کام وہ ہیں جو خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ ہم کریں۔ وہ کرنا جس کی خدا رہنمائی کرے، چاہے وہ کلام میں سے ہو یا چاہے آپ کو براہ راست ریما کلام بخشا گیا ہو، جو کہ لکھا ہوا کلام تو نہیں ہے لیکن خدا کا کلام ہے جو خدا آپ کے دل سے کرتا ہے، اور یہ کلام مقدس کی روح کے مطابق ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شفا کے لیے دن رات خدا سے دعا کرتے ہیں۔ شاید سب سے زیادہ دعائیہ درخواستیں شفا کی ہیں جو موصول ہوتی ہیں تاکہ خدا شفا دے۔ خدا ہمارا شافی ہے، یسوع ہمارا شافی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ہم جسم کے ساتھ زیادتی نہ کریں، جبکہ ہم خدا سے یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں معجزہ کرے۔ آپ شفا کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، شاید خدا آپ پر ظاہر کرے آپ کو زیادہ نیند کی ضرورت ہے۔ میں رفتار کچھ آہستہ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ شاید آپ شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن شاید اسی دوران خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو فوری ضرورت ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ دباؤ گھٹائیں۔ آپ کو رفتار کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر روز بہت زیادہ کام نہ کریں، یعنی ایک ہی وقت میں 5 یا 6 کام کی کوشش کرنا۔ شاید آپ کو زندگی میں شفا کی ضرورت ہے، اور شاید خدا آپ کے غصے کو ختم کرنا چاہتا ہے جو آپ سالوں سے لیے گھوم رہے ہیں، سالوں سے۔ اور شاید آپ برا بھی محسوس کرتے ہیں جبکہ آپ کو حقیقت میں ورزش کی ضرورت ہے۔ فکر نہ کریں، میں صرف اس تعلق سے ہی بات نہیں کرتی رہوں گی، لیکن میں یہ نقطہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بالغ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جان لیں کہ صرف خدا سے یہی نہ کہتے رہیں کہ وہ سب کچھ ہمارے لیے کرے۔ ہم اس مشکل سے نکلنے کی دعا نہ کریں کہ جس میں ہم خود اضافہ کر رہے ہیں۔ کیا اس کی یہ وضاحت بہتر ہے؟ آئے خدا سے یہ کہنا بند کریں کہ وہ ہمیں فلاں مسئلے سے چھڑائے جس میں ہم ہر روز خود ہی
اضافہ کرتے ہیں. اس لیے یہ اہم بات ہے کہ ہم جانیں کہ اکثر جب ہم کسی قسم کے گڑھے میں ہوں، آپ میں سے کتنے سمجھ رہے ہیں جب میں گڑھے کی بات کرتی ہوں یہ وسیع معنوں میں اصطلاح ہے. آپ جانتے ہیں جہنم کو بھی جو آخری ٹھکانہ ہے گڑھا کہا جاتا ہے. یقیناً ہم وہاں نہیں جانا چاہیں گے، لیکن میں یہاں بھی یقینی طور سے گڑھے میں رہنا نہیں چاہوں گی جب تک میں زندہ ہوں. اکثر اس کا سادہ جواب ہے کہ گڑھے سے کیسے نکلا جائے، کہ بس اوپر چڑھیں اور باہر نکلیں. غور سے سنیے گا. کیا آپ کے خیالات بھی گڑھے میں گر جاتے ہیں؟ حال ہی میں اپنی صبح کی چہل قدمی سے لطف اٹھا رہی تھی، جو کہ میں تقریباً ہر روز ہی کرتی ہوں اگر سفر پہ نہ ہوں. ایک انتہائی منفی اور تنقیدی خیال میرے ذہن میں کسی کے لیے آیا جسے میں جانتی ہوں، جس کی کچھ بیزار کن عادات ہیں. معلوم نہیں شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو، لیکن یہ میرے لیے دلچسپ تھا کہ میں اپنے کام میں مگن جا رہی ہوں اور اچانک ہی آپ کا ذہن ان فضول خیالات سے بھر جائے اور آپ بالکل بھی نہیں جانتی کہ یہ کیوں آپ کے ذہن میں آئے. لیکن یہ حقیقت تھی. اگر ہم بائبل کو سمجھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ذہن ایک میدان جنگ ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان ہمیں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ ہمارے خیالات کو قابو کر سکتا ہے تو پھر وہ یقیناً آپ کی زندگی پر حکمرانی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جیسا انسان سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہے. یہ ممکن نہیں کہ آپ تمام دن کسی کے بارے میں منفی سوچتے رہیں اور پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. ایسا نہیں ہوتا. اس لیے محبت میں چلنے کے لیے ہمیں محبت سے سوچنا ضروری ہے تاکہ مثبت زندگی گزاریں. ہمیں مثبت خیالات سوچنے ہیں. اس لیے ذہن کی یہ جنگ یعنی ذہن کی کمر کسنا ہے، جیسا کہ خدا کے بندہ پطرس نے کہا. یہ وہ معاملہ ہے جس میں ہمیں مسلسل محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور اکثر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے خیالات بالکل مختلف رخ اختیار کیے ہوئے ہیں. جی، 2 کرنتھیوں 10 باب ہمیں ایک ذمہ داری دیتا ہے کہ ہم ان خیالات کو اور ان تصورات کو گرائیں، ان تعلیمات کو، تصورات اور خیالات کو اور فخر کو جو خدا کے کلام کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے، اور ان سب کو یسوع مسیح کے نام میں. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کام ہمارے لیے کرے گا. یہ وہ کام ہے جو خدا کہتا ہے کہ ہمیں کرنا ہے. وہ صرف ہمارے لیے یہ کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ دے کہ ہمارے خیالات غلط رخ اختیار کر رہے ہیں. پاک روح ہماری زندگی میں ہے جو مدد کرتا ہے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ ہم اب راستے سے ہٹ رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم تنگ راستے پر رہیں جسے ہم اکثر ہٹ جاتے ہیں اور کشادہ راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ احساس جرم کو چھوڑ سکتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ الزام محسوس کرتے رہیں. آپ صرف گڑھے سے باہر نکل آئیں اگر آپ اس میں گر گئے ہیں اور دوبارہ تنگ راستے پر آ جائیں. اگر محسوس ہو کہ آپ تنگ راستہ چھوڑ کر کشادہ راستے پر چل رہے ہیں، میں دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ آپ احساس جرم کو چھوڑ سکتے ہیں. آپ احساس جرم کو چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ آپ کو کچھ غلط کرنے کی آزمائش ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے. آزمائش گناہ نہیں ہے. اصل مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور اس کی پرواہ نہ کریں اور پھر وہ کام کرتے ہی جائیں. لیکن اگر آپ پاک روح کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ درست کام کریں، ایک ہوشیار اور سمجھدار مسیحی اپنی زندگی میں پاک روح کے قائل کرنے پر ہر لمحہ، ہر روز، ہر وقت دعا کرے گا. ابلیس کے الزام کے لیے نہیں بلکہ پاک روح کی قائلیت کے لیے. ان میں سے ایک خوبصورت ہے اور دوسرا نہایت ہولناک، اور اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں کہ پاک روح کہے کہ وہ شور نہیں کرتا، نہ ہی چیختا ہے، بس ایسے ختم کرو. ٹھیک ہے. میں چہل قدمی کر رہی تھی. میں نے جان لیا کہ میرے اندر یہ خیالات ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں. میں چلتی رہی. اس کے بعد ایک اور خیال فوراً پہلے خیال کے بعد. اس کے بعد 7 اور. میں نے سوچا کہ میں نے ان خیالات کو گڑھے میں جانے دیا ہے. میں نے خود سے کہا کہ خیالات غلط تھے اور گڑھے سے باہر نکل آئی. یعنی میں نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا.
میں نے کچھ اور سوچنا شروع کر دیا. 2 منٹ کے بعد میں دوبارہ گڑھے میں سے واپس جانے لگی, لیکن اس مرتبہ صرف آدھے راستے تک اور پھر باہر نکل آئی. یہ سلسلہ کچھ دیر تک چلتا رہا اور پھر آخر کار میں گڑھے میں گرنے سے بچ گئی. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے, چونکہ آپ نے خود کو غلط سمت جانے سے پکڑ لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا دن دشمن آپ کا پیچھا نہیں کرے گا. بعض اوقات سنیں, میں کہنے لگی ہوں, ایمان کی اچھی کشتی لڑیں. آمین. بعض اوقات آپ کو جال ڈالنا ہوتا ہے, یہ واپس آ جاتا ہے. آپ ڈالتے ہیں, یہ پھر واپس آ جاتا ہے. آپ میں سے کچھ مچھیرے ہیں, مطلب یہ کہ آپ جال پھینکتے ہیں, کچھ نہیں ملتا, آپ اسے واپس کھینچ لیتے ہیں, دوبارہ ڈالتے ہیں اس وقت تک جب تک کچھ شکار نہ کر لیں. آپ سارا دن وہاں بیٹھے رہیں گے. اوکے, میرا شوہر بہت زیادہ گولف کھیلتا ہے اور بہت سے غلط شاٹ بھی لگاتا ہے, لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا اور بالز کو بار بار شاٹس لگاتا رہتا ہے. لہٰذا کچھ چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ ان کو کیسے بار بار کرنا ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم فوراً ہی آسانی سے ہمت ہار جاتے ہیں. شاید مجھے اس پیغام کا عنوان دوبارہ کریں رکھنا چاہیے تھا, لیکن تاہم ہم اسی تعلق سے بات چیت کریں گے. ایک ایسا شخص ہے جسے ابلیس شکست نہیں دے سکتا, اور یہ وہ ہے جو ہمت نہیں ہارتا. میں نے کہا یہ شخص ہمت نہیں ہارتا ہے, چاہے کتنی ہی مرتبہ وہ اپنے اندر برے خیال لائے, آپ اسے باہر پھینکتے ہیں اور دوبارہ غلط سمت چلتے ہیں. ہر بار جب آپ خود کو گڑھے میں پائیں, احساس جرم کو چھوڑیں اور باہر نکلے. میں بار بار احساس جرم چھوڑنے کا کہہ رہی ہوں, کیونکہ اگر آپ ایک مرتبہ غلطی کرتے ہیں اور آپ کو احساس ہو جاتا ہے اور پھر آپ احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں, یہ آپ کو کمزور کرتا ہے اور آپ کو دوبارہ سے اسی پھندے میں جکڑ لیتا ہے. الزام کسی بھی طرح سے ہماری مدد نہیں کرے گا. توبہ کریں اور آگے بڑھیں. پولس کہتا ہے بلکہ صرف یہ کرتا ہوں. پولس رسول کہتے ہیں کہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. اور یہی آج آپ کا اعزاز ہے. چاہے آج آپ یہاں موجود ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ نے چاہے کتنی ہی غلطیاں کی ہیں, چاہے آپ نے خود کو کیسے ہی گڑھے میں ڈال رکھا ہے, مگر آپ کے لیے خدا کا جواب بہت سادہ ہے. خدا سے اس کے بارے میں بات کریں, توبہ کریں, اس گڑھے سے نکلیں, اچھا فیصلہ کریں تاکہ برا فیصلہ ختم ہو سکے. احساس جرم سے نکلیں اور آگے بڑھیں. اگر آپ گر جائیں تو نکلیں, دوبارہ گر جائیں دوبارہ نکلیں, آپ پھر گر جائیں تو دوبارہ نکلیں. جتنی دفعہ گر جائیں دوبارہ نکلیں, چاہے آپ کو کتنی بار کرنا پڑے. آپ ابلیس کو تھکا دیں گے اگر ہمت نہ ہاریں. میں سچائی سے کہوں گی کہ میں بہت اچھی خادمہ ہوں, لیکن میرے پاس ایسی کوئی خاص ذہنی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں. لیکن حقیقتاً اگر میں آپ کو بتاؤں, لیکن میرے پاس جو چیز ہے, میرے پاس سمجھ بوجھ ہے اور میں کچھ سر پھری ہوں. میں آسانی سے ہمت نہیں ہارتی. سنیں, آپ کو صرف اسی کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس درجنوں ڈگریاں ہوں, لیکن اگر آپ کمزور ہیں اور آسانی سے ہمت ہار جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. شاید آپ بہت قابل نظر آتے ہیں اور اہم شخص بھی ہیں, لیکن اصل بات پھل پیدا کرنا ہے. آپ کس قسم کا پھل اپنی زندگی میں پیدا کر رہے ہیں. میرے لیے یہ دلچسپ بات ہے. اکثر جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ مذہبی علم اور ڈگری ہوتی ہے, یعنی کافی سیمنریز میں تعلیم حاصل کی ہے, وہ یونانی اور عبرانی پڑھ سکتے ہیں. میرے خیال سے اچھی بات ہے, میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میرا دماغ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. اور اکثر اس طرح کے لوگ, سب تو نہیں لیکن اکثر اس طرح کے لوگ میری طرح کے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں خدمت دی اور مسا کیا ہے تاکہ وہ اٹھیں اور کام کریں, اور وہ کہتے ہیں تم خود کو سمجھتے کیا ہو, تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ہر قسم کی خامی پر, تاکہ وہ عدالت کرے اور تنقید کر سکے. جانتے ہیں بائبل میں پڑھتے ہیں کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. ان کے پھلوں سے پہچان لو گے. اس لیے اکثر وہ لوگ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں, ان کی اپنی زندگی میں اتنا اچھا پھل نہیں ہوتا جتنا آپ کی زندگی میں. آمین.
اس لیے لوگ آپ کے بارے میں جو سوچتے ہیں اسے اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دیں کہ جو خدا چاہتا ہے آپ وہ نہ کر سکیں۔ ہر بار جب آپ گناہ کے گڑھے میں گر جائیں یا نافرمانی یا منفیات، ناکامی، بے حوصلگی میں یا کوئی بھی چیز جو تاریک اور مایوس کن ہے اور خدا کی مرضی میں نہیں ہے، تو اس کا آسان جواب ہے باہر نکلیں، احساس جرم کو چھوڑیں۔ کیا کوئی گھر جا کر اس بات کو یاد رکھ سکتا ہے؟ اس کا آپ پر کیا اثر ہوگا اگر آپ پورا ہفتہ اتنے شاندار کلام کے سیمینار کے بعد پھر گھر جائیں، جیزس کلچر بینڈ کی شاندار حمد و ستائش سننے کے بعد، تمام تر تعریف اور پیغامات کے بعد، جب آپ گھر جاتے ہیں آپ نے کتاب خریدی، سی ڈی بھی لی، آپ نے شرٹ بھی لی، یعنی آپ نے جوائس مائر نام والا پین بھی لیا اور جوائس مائر کے نام والی کاپی بھی لی، یعنی آپ کاملیت کے پورے لوازمات سے لیس ہیں گھر جانے تک۔ کیا ہوا اگر آج رات سونے سے پہلے کوئی آپ کے غصے کو بھڑکا دے اور آپ کو بالکل بھی پتا نہ چلے اور آپ، واو، کتنے لوگ میری بات سمجھ گئے ہیں، اور پھر آپ سوچتے ہیں کیا میں نجات یافتہ بھی ہوں کہ نہیں؟ کیا واقعی میں مسیحی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی شاندار جگہ جانے کے 2 گھنٹے بعد ہی میں یہ حرکت کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، کیونکہ ابلیس کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بائبل کہتی ہے جب بیج بویا جاتا ہے، مرکز 4 باب، ابلیس آ کر فوراً ہی کلام کا بیج چرا لیتا ہے جو بویا گیا تھا۔ دیکھیں، جی جانتے ہیں، دیکھیں میں منفی بات نہیں کر رہی، میرا مقصد بری خبر دینا نہیں ہے، لیکن آپ کافی حد تک جان سکتے ہیں جب آپ پر کسی طرح سے حملہ ہوا ہے۔ سنیں، مجھے ایسے نہ دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے، شاید اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے دوران، کیونکہ ابلیس ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کر سکیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ گھر جائیں اور پھر جو کچھ آپ نے یہاں سیکھا ہے اس کی دہرائی کریں یا اس پر غور کریں، یا جس بھی قسم کا فیصلہ کر کے آپ اس میٹنگ کے دوران آئے ہیں۔ اس لیے وہ اس طرح کی کوششیں کرتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے ہٹائے تاکہ آپ اپنے بارے میں برا محسوس کریں کہ آپ نے جو کچھ سنا اور کیا ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، تاکہ آپ دوبارہ اس گڑھے میں واپس اتر جائیں جسے نکالنے میں ہم نے پورا ہفتہ لگا دیا۔ سنیں، میری مدد کریں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اگر آپ خود کو دوبارہ اسی گڑھے میں پائیں تو باہر نکلنا نہ بھولیں اور احساس جرم سے نکل آئیں۔ باہر نکلیں اور احساس جرم کو چھوڑ دیں۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں باہر نکلیں اور احساس جرم کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اب ہم بائبل میں سے کچھ مخصوص لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو واقعی ناکامی پر غالب آئے اور پھر زندگی میں شاندار کام سر انجام دیے۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ خدا ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں چھوڑ نہیں دیتا ہے جیسا کہ ہم اکثر کرتے ہیں۔ اور سنیے، کیا جانتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق کی بلاہٹ سے پہلے ہی ہماری تمام غلطیوں کو جانتا ہے جو ہم کرنے کو ہیں۔ خدا آپ سے حیران نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، کیا خیال ہے اگر آپ اس کام میں بالکل ناکام ہو جائے جو خدا نے آپ کو کرنے کو دیا ہے؟ چلیے موسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خدا کے کسی بھی عظیم خادم یا خادمہ یا کسی مرد یا عورت، ہم لفظ عظیم کو نکال سکتے ہیں۔ ہم سب میں کمزوریاں ہیں اور اکثر کوئی مخصوص بات جو کہ ہمارے لیے جسم میں بالکل ایک کانٹے کی طرح ہے۔ موسیٰ کے لیے اس کا غصہ تھا۔ جی، موسیٰ خدا کا عظیم بندہ تھا۔ موسیٰ عظیم بندہ تو تھا لیکن اس کے اندر غصہ تھا اور اس غصے نے اسے مشکل میں ڈال دیا 1 سے زائد مرتبہ۔ در حقیقت یہی وجہ بنی کہ خدا نے اسے روک دیا کہ وہ بنی اسرائیل کی وعدہ کی سرزمین میں رہنمائی نہ کر سکے۔
وہ اکثر اپنے جذبات سے بے قابو ہو جاتا اور کچھ ایسا کرتا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خروج 32 کی 15ویں آیت کے شروع میں لکھا ہے، اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور وہ لوہیں ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوہیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور کندہ کیا ہوا تھا، اور 10 احکام ان لوہوں پر لکھے تھے۔ موسیٰ 40 دن اور رات تک وہاں رہا تھا۔ یہاں پر تفصیل نہیں لکھی کہ کیا ہوا تھا جب وہ وہاں پر تھا، صرف لکھا ہے کہ جب لوہے لیے واپس آیا۔ سچ کہوں گی میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا شاندار ہوا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ان سب چیزوں کو بیان کر سکیں، اور نہ ہی ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ پولوس نے بھی مختلف رویائیں دیکھی۔ وہ کہتا ہے اسے تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتا کہ وضاحت کی کوشش کرے، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کے اور خدا کے درمیان ہیں اور آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ آپ جانتے ہیں، اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کیا ہوا تھا جب خدا نے آپ کو بلاہٹ دی؟ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو سمجھا سکیں، بس آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ خراب بات یہ ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تجربات دوسروں کو سمجھائیں تو وہ کوشش کرتے ہیں اسی طرح کا تجربہ کریں۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر خدا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو وہ خود کو آپ پر ظاہر کرے گا، اس لیے دوسرے لوگوں کے تجربات ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ خدا سے توقع کریں کہ وہ آپ کو وہاں ملے جہاں آپ ہیں، اور وہ کریں جو آپ کو اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتی کہ پہاڑ پر موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، بائبل میں تفصیل نہیں لکھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ پتھر کی 2 لوہیں لیے نیچے آیا۔ یہ لوہیں زیادہ بڑی نہیں تھی، ان کے آگے اور پیچھے لکھا ہوا تھا، اور خدا نے اپنے ہاتھ سے الفاظ کندہ کیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہایت شاندار اور ناقابل بیان تجربہ ہوگا۔ اور جب وہ پہاڑ کے آدھے راستے میں تھا، اتنا نیچے کہ اس کی دوبارہ ملاقات یشوا سے ہوئی۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ اوپر گئے، لیکن ایک حد کے بعد صرف موسیٰ کو آگے جانے کی اجازت ملی۔ اس لیے یشوا کو لوگوں کی آواز آئی جن کو خیموں میں موجود منتظر ہونا چاہیے تھا۔ وہ پہچان نہ سکے کہ کیسی آواز ہے، آیا جنگ کے شور کی یا پھر فتح کے نعروں کی۔ موسیٰ نے کہا کہ گانے کا شور ہے۔ 19ویں آیت، جیسے ہی وہ لشکر گاہ کے نزدیک پہنچا اور سونے کے بچڑے کو دیکھا جو انہوں نے بنایا تھا، اس کی پرستش کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موسیٰ کا انتظار کرتے کرتے تنگ آ گئے۔ انتظار کرنا کیسا امتحان ہے، کیا نہیں؟ اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم خدا کا انتظار کریں، ہم اپنا منصوبہ شروع نہیں کرتے بلکہ خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ تب موسیٰ کا غضب بھڑکا، اس کی کمزوری جاگ اٹھی اور اسے لوہے پٹک دی، اپنے ہاتھ سے پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالی۔ یہاں یہ لوہیں جن پر خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، موسیٰ نے غصے میں ان کو زمین پر پٹک کر توڑ ڈالا۔ اب کیا خدا موسیٰ پر دوبارہ بھروسہ کر سکتا تھا؟ کیا وہ اسے دوبارہ استعمال کرے گا؟ لیکن خروج 34 کی پہلی آیت، خدا نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا۔ جب تو نے بنی اسرائیل کی بت پرستی دیکھی، اب اسے دوبارہ پہاڑ پر جانا تھا مزید 40 دن اور رات کے لیے۔ ذرا سوچیں، آئیں اس بات کا تصور کریں، صرف تصور کریں کہ موسیٰ کو کیسا محسوس ہوا ہوگا جب وہ دوبارہ پہاڑ پر چڑھا۔ وہ اس جگہ سے گزرا ہوگا جہاں اس کی پہلی غلطی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بے حوصلگی کا شکار ہو سکتا تھا کہ دوبارہ پہاڑ پر واپس نہ جاتا۔ سنیں، آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے بے حوصلہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پھر سے آغاز نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو احساس جرم سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اپنی ماضی کی غلطیوں پر ہی نہ سوچتے رہیں، کیونکہ اگر آپ دیر تک ان پر غور کریں گے اور اس پر زیادہ بات کریں گے تو آپ دوبارہ پہاڑ پر نہیں چڑھ سکیں گے تاکہ خدا سے ملاقات کریں۔
اسے فرق نہیں پڑتا کہ آپ آج کے دن کس قسم کے گڑھے میں ہیں، خدا موجود ہے کہ آپ کی مدد کرے۔ خدا سے بات کریں، گڑھے سے باہر نکلیں، احساس جرم کو چھوڑیں اور ہمت نہ ہاریں۔